اسلامیہ یہ جان لے کہ حسینیت علم اور بلم کا نام نہیں ہے، بدعات و خرافات کا نام نہیں ہے، رسوم و رواج کا نام نہیں ہے، حسینیت رنج و ماتم و غم کا نام نہیں ہے، حسینیت باطل کے مقابلے میں جم جانے کا نام ہے، حسینیت سجدے میں سر کٹا دینے کا نام ہے، حسینیت اپنے آپ کو راہ خدا میں نچھاور کر دینے کا نام ہے، حسینیت جان و تن کو خدا پہ فدا کر دینے کا نام ہے، حسینیت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی کی آخری سانس تک قائم رکھنے کا نام ہے، حسینیت برائیوں کے خلاف علم جہاد ہے، حسینیت ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار رہنے کا عنوان ہے، حسینیت اس بات کا نام ہے کہ انسان کی جان جائے تو جائے مگر اس کا ایمان سلامت رہے۔ حسین تم نہ رہے، تمہارا گھر نہ رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا، کسی طرف کا ہو، کوئی ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہ رہا۔ والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، ذرا چشم تصور سے دیکھیں کہ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، صبح کو بھی، شام کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ اس کی ایک ہی دعوت ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو۔ اس کی ایک ہی پکار ہے کہ بندے ہو تو خدا کی بندگی کے راستے پر آؤ۔ اس کے جواب میں ان کی قوم ان کو ستا رہی ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ان کو اذیت دے رہی ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، پتھروں سے ان کو مار رہی ہے، اتنی تکلیف پہنچا رہی ہے کہ دیکھنے والے لوگوں کو ترس آ جائے، ایسی اذیت دے رہی ہے کہ دنیا کے رحم دل انسان اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ یہ برس دو برس کی بات نہیں، 100-200 برس کی بات نہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ نبی کی دعوت اور ان کی قوم کی طرف سے اس دعوت کا ٹھکرانا 950 برس تک جاری رہا۔ فلبث فی قومی 1000 سنۃ الا 50 عاما، 950 برس تک اللہ کا پیغمبر دعوت دے رہا ہے، قوم اس دعوت کو ٹھکرا رہی ہے۔ آپ اس پیغمبر کے الفاظ قرآن میں پڑھیں، کہتے ہیں: دعوت قومی لیلا و نہارا، میں دن رات اپنی قوم کو بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لیکن میری قوم اس سے دور بھاگ رہی ہے، میری دعوت کو ٹھکرا رہی ہے، میری بات ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جیسے جیسے میری دعوت بڑھتی جاتی ہے، میری قوم کی بغاوت بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے میری پکار بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے میری قوم کی طرف سے انکار بڑھتا جاتا ہے، میری طرف سے اصرار ہے، میری قوم کی طرف سے انکار ہے۔ جب اللہ کا یہ پیغمبر
دین کی دعوت دیتے دیتے تھک گیا، اذیت سہتے سہتے عاجز آ گیا، تو اس پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ میری یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اب ان کو تو تباہ و برباد کر دے، تہس نہس کر دے، اس قوم کے اوپر اپنا عذاب اتار دے، اس قوم کو اس کے برے انجام سے دوچار کر دے۔ اور یہ کہہ کر بد دعا کی کہ اگر یہ زندہ رہیں گے، ان کی اولاد، ان کی نسل وہ بھی کافر ہی رہے گی، اب کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ اللہ نے اس بد دعا کو قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، آپ اس کی تفصیل قرآن میں پڑھیں۔ کہا گیا تھا کہ نوح تم ایک کشتی تیار کر لو، اس لیے کہ زبردست طوفان آئے گا، پھر کوئی بچنے نہیں پائے گا۔ وہ طوفان آیا، قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ قرآن کے الفاظ آپ پڑھیں۔ آسمان سے کہا گیا اپنا پانی برسا دو، زمین سے کہا گیا اپنا سارا پانی باہر پھینک دو، اور سارا معاملہ تمام کر دیا گیا، ساری قوم کو تہس نہس کر دیا گیا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہو کر چلے۔ طوفان ان کو راستہ دے رہا ہے، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ کہنے والے نے کہا حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے تو کنارے تک خود اسے لا کے طوفان چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے جن کی تعداد 80-83 سے زیادہ نہیں تھی، 100 کا عدد بھی پورا نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو کر چلے گئے، ان کی حفاظت کی گئی، ان کی صیانت کی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طوفان سے، ہر قسم کی مصیبت سے بچایا، اور ان کو عافیت کے ساتھ جودی پہاڑ پر لے جا کر ٹھہرایا۔ واستوت علی الجودی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو سفینہ نوح چلا تھا، یہ چلتے چلتے جودی پہاڑ پر پہنچا، جودی پہاڑ پر پہنچ کر یہ سفینہ رک گیا، وہیں ان کو قیام کا حکم ہوا۔ جب نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو کافروں سے نجات ہوئی، مشرکوں سے نجات ہوئی، اللہ نے ساری دنیا کو بتایا کہ باطل کو ہم نے شکست دی، حق کو ہم نے غالب کیا۔ اللہ نے بتایا کہ مٹھی بھر ایمان والے محفوظ رہے، ساری کائنات کے کافر غرق ہو گئے، یہاں تک کہ نوح کا نافرمان بیٹا بھی موجوں کی سرکشی کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ اس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح نے کہا کوئی بچ نہیں سکتا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ کس خواب و خیال میں ہو؟ اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچا نہیں سکے گا، کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ کون مائی کا لال ہے جو خدا کی گرفت سے، خدا کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے تم کو نجات دے سکے؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج کوئی بچنے والا نہیں، آج کوئی محفوظ رہنے والا نہیں۔ ہاں جس پر خدا کا کرم ہو، جس پر اللہ کی رحمت ہو، جس پر اس کا فضل ہو، بس وہی بچے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ دنیا نے دیکھا کہ نوح کے بیٹے کا حسب نسب اسے بچا نہ سکا، اس لیے کہ خدا کے ہاں حسب نسب کا اعتبار نہیں ہے، ایمان کا سکہ چلتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں کامیابی کا دار و مدار ایمان اور اچھے عمل پر ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا تم کس کے باپ ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا تم کس کی اولاد ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا
تم کس خاندان کے ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کس منصب اور کرسی پر تم جلوہ افروز ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہارے نام کے ساتھ مناصب کی کتنی سطریں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ تم یقین کی کون سی قوت لے کر خدا کی بارگاہ میں آئے ہو، عمل تمہارا کیسا ہے، کردار تمہارا کیسا ہے، اخلاق تمہارے کیسے ہیں۔ کسوٹی ایک ہے، دنیا میں سکے الگ الگ ہیں اور وہ سکے دنیا کے بازاروں میں چل رہے ہیں، لیکن آخرت کے بازار میں صرف ایک سکہ چلنے والا ہے اور وہ ہے ایمان اور اچھا عمل، ایمان اور اچھا کردار، ایمان اور اچھا اخلاق۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جودی پہاڑ پر پہنچے۔ جس دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی تھی، اللہ نے ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو بچایا تھا، ان پر شکر واجب تھا، اس شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، خدا کے آگے سجدہ کیا۔ جودی پہاڑ ان کے اس شکرانے کا گواہ ہے، جودی پہاڑ ان کے احساس تشکر کا گواہ ہے۔ اور یاد کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ نوح کے ساتھ جودی پہاڑ پر جس دن پہنچایا گیا وہ یہی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس یوم عاشورہ کو روزہ رکھا، روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، روزہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے رکھا، روزہ اپنی نجات پر احساس فرحت و مسرت کے ساتھ رکھا، روزہ باطل کی شکست پر رکھا۔ پھر اور آگے بڑھیے، ایک اور منظر نگاہ کے سامنے لائیے۔ ایک طرف ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، حکومت ہے، جس پر دولت کا نشہ طاری ہے، جو سمجھتا ہے کہ انا ولا غیری، بس میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ شخص جو کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں اور کیا میرے محل کے نیچے نہریں نہیں جاری ہوتی ہیں؟ کیا اقتدار والا میں نہیں ہوں؟ کیا قوت والا میں نہیں ہوں؟ کیا طاقت والا میں نہیں ہوں؟ دولت اور اقتدار کے نشے نے اسے اس بلندی تک پہنچایا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں صرف بادشاہ نہیں، تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تم کو پالنے پوسنے والا ہوں، میں تمہاری تقدیروں کا مالک ہوں۔ فرعون اپنے تمام تر ظلم و ستم کے ساتھ کائنات میں دندناتا پھر رہا ہے، بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے، ان کی اولادوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، عورتوں کو غلام بنا رہا ہے۔ بدترین ظلم کائنات کا فرعون کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اس ستم کے خلاف کس نے آواز اٹھائی؟ ایک اکیلا انسان ہے جس کو دنیا نے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرعون کو للکارا، کہا تم بھی جھوٹے، تمہارا اقتدار جھوٹا، تمہاری خدائی کا دعویٰ جھوٹا، اور یاد رکھو آج چاہے تم کو کتنے ہی عروج کیوں نہ حاصل ہو، وقت آئے گا کہ تمہارے غرور کو خدا خاک میں ملا دے گا، مٹی میں ملا دے گا۔ جو خدا سے ٹکرایا وہ کبھی کامیاب نہ رہا، جس نے اللہ سے بغاوت کی وہ کبھی اس روئے زمین پہ عزت نہ پا سکا۔ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ بہت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم و ستم، بربریت، وحشیت کے راستے پر ڈالا، جنہوں نے سمجھا کہ ہم اپنے اقتدار کے ستونوں کو ظلم کے ذریعے مضبوط کر لیں گے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا، جنہوں نے یہ سمجھا کہ ظلم کی آندھیاں حق کے ہر ایک چراغ کو گل کر دیں گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں جانا کہ ایک طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، ایک قوت سب قوتوں سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ ہے جو تمام نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کون کس راستے پر جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کون کس پر ظلم کر رہا ہے، مہلت تو دیتا ہے مگر اپنی ڈھیلی چھوڑی گئی رسی کو کھینچ بھی لیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون،
اللہ کو ظالموں کے کردار اور عمل سے بے خبر نہ سمجھو. اللہ مہلت دے رہا ہے, چھوٹ دے رہا ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, مہلت دے رہا ہے, چھوٹ دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, مگر کب تک؟ وقت آئے گا جب ڈھیلی چھوڑی گئی رسی واپس کھینچ لی جائے گی. وقت آئے گا جب خدا کا شکنجا کس دیا جائے گا. کہا گیا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, جب میں پکڑتا ہوں تو یاد رکھو میری پکڑ نہایت سخت ہے. پھر کون ہے جو خدا کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ کون سا ظالم ہے جو اپنے ظلم کو ڈھال بنا سکے؟ کون سا بادشاہ ہے جو اپنے اقتدار کے برتے خدا تعالیٰ کے مقابلے میں آ سکے؟ کون ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی گرفت کو ٹال سکے؟ کون ہے جو خدا تعالیٰ کے مسلط کیے گئے عذاب کو لوٹا سکے؟ کہا گیا ان بطش ربک لشدید, تیرے پروردگار کی پکڑ نہایت سخت ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے وہ پکڑ نہایت دردناک ہوتی ہے. ظالم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا, ستمگر یہ نہ سمجھیں کہ حق دبا کر بیٹھ گئے اور کوئی وصول کرنے والا نہیں. اگر کائنات کے تمام قاضی, زمین کے تمام قاضی ناانصافی کی راہوں پہ چلنے لگیں تب بھی آسمان کا قاضی انصاف کرتا ہے. فَوَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ لِقَاضِي الْأَرْضِ مِنْ قَاضِي السَّمَاءِ, اگر گواہ بھی آپ کے, منصف بھی آپ کا, عدالت بھی آپ کی, دولت اور اقتدار کے ذریعے آپ اپنے عیب و جرم کو چھپانے کی راہ پر ہوں, تب بھی سمجھ لیجئے کہ جرم آپ پر چھپنے والا نہیں. انصاف کے ترازو قائم ہونے سے نہیں رہیں گے, آخرت میں انصاف ہوگا. اسی لیے کہا مالک یوم الدین, اللہ انصاف کے دن کا مالک ہے. وہ جلوگر ہوگا کرسی عدالت پر اور ادنا ظلم بھی نکال کر لائے گا. اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خدا کی نگاہ سے اپنے ظلم کو, اپنی معصیت کو, اپنے گناہ کو, اپنی غلطی کو, اپنی بدکرداری کو چھپا سکے. دیواریں انسانی نگاہوں سے اپنے آپ کو بھی اور دوسرے انسانوں کو اور ان کی غلطیوں کو بھی محفوظ رکھ سکتی ہیں, مگر دیواریں یا دنیا کے مضبوط سے مضبوط قلعے خدا کی نگاہ سے آپ کو بچا نہیں سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اونچے برج یا قلعے میں بھی جا کر چھپ جاؤ گے, موت کا شکنجا وہاں بھی آ جائے گا. خدا تعالیٰ کے ہاں حاضری ضروری ہے, لازمی ہے. چاہو گے تب بھی, نہ چاہو گے جب بھی خدا کی بارگاہ میں پیشی ہونا ہے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, اللہ کی بارگاہ میں ساری کائنات حاضر ہوگی. پھر اعمال نامے کھولے جائیں گے, پھر حساب کا مرحلہ ہوگا. سیدنا عمر ابن خطاب جن کی شہادت اسی محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی, ان کا زمانہ عدل کا زمانہ, ان کی خلافت سارے مسلمانوں کے لیے باعث رحمت. وہ سیدنا عمر ابن خطاب کہ زمین کا ہر شیطان ان سے کانپتا ہے اور آسمان کا ہر فرشتہ ان کی عزت کرتا ہے, جس کے رعب و دبدبے کا یہ عالم کہ جس گلی سے وہ گزر جائے شیطان اس گلی کو چھوڑ کر ہٹ جائے. وہ شخصیت کہ جن کو اگر اسلام کی تاریخ سے نکال دو تو اسلام کی تاریخ ادھوری ہوگی. وہ شخصیت جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد علی اعلان خانہ کعبہ کے پاس آ کر کہا کہ آج سے اہل ایمان یہاں آ کر نماز پڑھیں گے. جس مائی کے لال میں دم ہو وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دے. ہجرت کی مسلمانوں نے اور چھپ چھپا کر ہجرت کی. سیدنا عمر نکلے, علی اعلان نکلے, اونٹ پر سوار ہیں, اسلحہ ساتھ ہے, اور آئے وہاں جہاں کافروں اور مشرکوں کی مجلس لگتی تھی. کہا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, مکہ چھوڑ رہا ہوں, مدینہ جا رہا ہوں. اب جس شخص کو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ آ کر عمر کی سواری کا راستہ روک لے. یہ شہامت
یہ شجاعت، یہ بہادری جس انسان میں ہے، وہ شخص جس نے عدل و اعتدال کا، عدالت کا ایک اونچا معیار کائنات میں قائم کیا، ان کے بارے میں آپ پڑھیے کہ اپنے آپ پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ و فرات کی موجوں میں آ کر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے گا، قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، میری باز پرس ہوگی، قیامت کے دن وہ ہوگا، انصاف اور عدالت کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ ان پر نگہبان مقرر ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ نگہبانی کر رہا ہے، ہر ایک کے عمل پر اس کی نظر ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اسی کو کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالموں کے عمل سے خدا کو بے خبر نہ سمجھو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، پھر اپنی ڈھیلی چھوڑی گئی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ فرعون نے بھی ظلم کیا، جبر کیا، تشدد کیا، اللہ نے اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، انہوں نے اسے للکارا، اس نے حضرت موسیٰ کو بھی راہ سے ہٹانا چاہا، لیکن ہوا کیا؟ وہ جو خدا کی مرضی تھی کہ فرعون اور فرعونی غرق کیے گئے، دریا میں ڈبوئے گئے، وہی دریا جس نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو راستہ دیا، نجات کی راہ دکھائی، اسی دریا نے موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد اللہ کے حکم سے فرعون کو غرق کر دیا۔ بتایا گیا کہ نجات اس کو ملے گی جسے ہم چاہیں گے، اور غرق وہ ہوگا جسے ہم ڈبونا چاہیں گے۔ اصل ہماری مرضی ہے، ہماری مشیت ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو اللہ نے نجات دی، اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، ان کو ڈبو دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے بتایا کہ جو خدا کے مقابل آئے گا، جو اللہ سے ٹکرائے گا، وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ فرعون مٹا، فرعونیت مٹی، نمرود مٹا، نمرودیت مٹی، شداد مٹا، اس کی جنت مٹی۔ دنیا میں باطل جس شکل میں بھی آیا تباہ و برباد ہوا، دنیا میں جس شکل میں بھی ناحق نے غلبہ کیا، حق کو اللہ نے اس پر غالب کر دیا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم باطل کے سر پر حق کو دے ماریں گے، پھر یہ حق باطل کا بھیجا نکال دے گا، باطل کی ساری عقل، اس کے غرور کو ختم کر دے گا۔ کہا گیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ باطل اگر سمندر کے جھاگ کی شکل میں بھی ہو مٹ جائے گا، اور حق اگر جگنوں کسی روشنی کی شکل میں بھی ہو کائنات کو منور کرے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دنیا کے ظالم و جابر آج کہاں ہیں؟ جو دنیا میں اپنے جبر و تشدد کا علم اٹھائے ہوئے تھے، آج کہاں گئے؟ جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟ بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے؟ آج ظالموں اور جابروں کے نام و نشان کائنات سے مٹا دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا فیصلہ ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، اور فرعون اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، کائنات کو بتایا کہ راستہ بنانے والے ہم ہیں، بچانے والے ہم ہیں۔ قرآن نقل کر رہا ہے فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون۔ جب فرعون پیچھے سے آ گیا، اس کا لشکر، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پکار اٹھے، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو برباد ہو گئے، آگے جائیں گے موت، پیچھے ہٹیں گے موت، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا اور سمندر ہے، راستہ کوئی نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہلاکت نہیں ہوگی، بربادی نہیں ہوگی، تباہی نہیں ہوگی، نجات کا راستہ میرا پروردگار نکالے گا۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب راستہ نکالے گا۔ اور اللہ نے راستہ نکال کر دکھایا۔ اور پھر جب اللہ نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کو ڈبویا، وہ دن بھی یہی 10 محرم کا دن تھا، یہی عاشورہ کا دن۔ اسی کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھا کہ اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے ظلم کو برباد کیا، مجھ کو میرے ساتھیوں کو نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام شکرانے میں روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے احساسات تشکر پہنچا سکیں۔ یہ ہے اس یوم عاشورہ کا پس منظر۔ اور یاد رکھیے، یہ دن صرف روزہ رکھنے کا دن نہیں ہے، یہ دن حق اور باطل کی یلغار کو یاد کرنے، حق پر باطل کی یلغار کو یاد کرنے کا دن ہے، اور اس بات کے احساس کا دن کہ باطل مٹتا ہے، حق غالب آتا ہے۔ آپ اس کو صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر نہ دیکھیے، اس دن کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس دن کی تاریخ کا پس منظر بہت گہرا ہے۔ یہ بہت عرصے سے بابرکت دن چلا آ رہا ہے، اور چونکہ اللہ نے اسے باطل کی یلغار کے مقابلے میں حق کی کامیابی کا عنوان بنایا ہے، اسی لیے اسی دن مارکہ کربلا بھی پیش آیا۔ اہل بیت نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر باطل کی یلغار کا مقابلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جس کی رگوں میں شریف خون ہے، جس کی رگوں میں پیغمبر کا خون گردش کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام کے تبدیل کیے جانے والے نظام کو، اسلام کے بدلے جانے والے نظام کو اپنی نگاہوں کے سامنے بدلتا ہوا دیکھے اور پھر اس پر چپ رہے۔ حضرت حسین نے بتایا کہ جان دی جا سکتی ہے، لیکن اسلام کے نظام میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ خلافت کا نظام اگر مٹایا جا رہا ہے، ملوکیت کے نظام کی اگر بنیاد پڑ رہی ہے، تو حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اس پر خاموش نہیں رہیں گے، حق کا آوازہ بلند کریں گے۔ یاد رکھیے، ایک طرف تو وہ مثال ہے کہ کفر مٹایا گیا، ظلم مٹایا گیا، اور اللہ نے اہل ایمان کو نجات عطا کی۔ دوسری طرف یہ مثال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم کو ظلم کہہ کر پکارا، ظلم کے خلاف ڈٹ گئے اور انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر سینہ سپر ہو گئے، اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا، اپنے 6 مہینے کے بیٹے تک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ علی اصغر ان کا 6 مہینے کا بیٹا ہے، اس کو بھی راہ خدا میں نچھاور کر دیا۔ کربلا کا پیغام اگر تم جاننا چاہو تو جان لو کہ جب حق کی شمع پر باطل کی یورش ہو تو اپنے گھر کے آخری چراغ کو بھی قربان کر دینا، یہی بندگی کی معراج ہے، یہی بندگی کی معراج ہے۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہ رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا۔ حسین تم نہ رہے، تمہارا گھر نہ رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا۔ کسی طرف کا ہو، کوئی ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہ رہا۔ یہ ہے کہ مارکہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شجاعت اور بہادری دکھائی جو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے، حریت پسندوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ مارکہ کربلا وہ مارکہ ہے جہاں پیاس نے پانی کو، مظلومیت نے ظالم کو، اور تنہائی نے ہجوم کو شکست دی ہے۔ مارکہ کربلا وہ مارکہ ہے کہ جس کے فاتح نے تنہائی کو اپنا لشکر بنایا، پیاس کو اپنی ڈھال بنایا، اور تاریخ میں یہ بات ثبت کر دی
کہ اگر مٹھی بھر لوگ بھی حق پرست ہوں اور کفر ظلم اور بغاوت اور سرکشی اگر نہایت درجہ مضبوط اور ساز و سامان کے ساتھ بھی ہو، تب بھی مٹھی بھر جماعت اپنے تعین اپنے فرض کو نبھائے گی، یتن رسد بجانا یا جان تن برایت، یا خدا کے راہ میں جان قربان کی جائے گی یا منزل مقصود پر پہنچ کر فتح کا علم اور جھنڈا لہرایا جائے گا۔ آؤ قرآن سے پڑھ کر تمہیں سناؤ کہ قرآن نے کیا کہا۔ دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ مظلومیت کے ساتھ حسین شہید کر دیے گئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو خدا کی راہ میں جان دے کر گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی جاویدانی ہے۔ وہ دنیا کو بتا کر گئے کہ شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ بتا کر گئے کہ بزدلی کے ساتھ ظلم کے آگے سر جھکا دینے سے بہتر ہے بہادری کے ساتھ مارکے میں اپنی جان قربان کر دینا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی۔ میرے بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی وہ روشن مینار ہے جس سے دنیا آج بھی روشنی پا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں کوئی تحریف قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ظلم کی اندھیریوں کے خلاف حق کا روشن چراغ ہمیشہ منور رکھا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اس چراغ میں تیل نہیں جلے گا، انسانوں کا خون جلے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی راہ خدا میں نچھاور کیا جائے گا، اور اس جذبے کے ساتھ نچھاور کیا جائے گا سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل یوں خوش ہیں جیسے دولت کونین پا گئے۔ یہ ہے وہ جذبہ جو آج یاد کیے جانے کے قابل ہے، جس کی تاریخ اسی یوم عاشورہ سے جڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ان قربانیوں کو بھی یاد کریں۔ اگر آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کے اس تاریخی پس منظر کو بھی یاد رکھیں، حوصلہ پائیں کہ یہ دن بتاتا ہے کہ ظلم کی اندھیریاں بہت زمانے تک باقی رہنے والی نہیں۔ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، جب ظلم اپنے عروج کی طرف جاتا ہے خدا اس کو زوال سے دوچار کر دیتا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی تھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں۔ آج اس ملک میں بھی ظلم ہے، بربریت ہے، فرقہ واریت ہے، نفرت کا زہر ہے، ماب لنچنگ ہے، مسجدوں کی شہادت ہے، مدرسوں کا انہدام ہے، اہل ایمان کی جان و مال پہ یلغار ہے۔ آج بھی ظالموں کے بول اسی طرح کے ہیں جیسے مار کے کربلا میں اس وقت کے ظالموں اور ستمگروں نے بڑھ چڑھ کر غرور اور سرکشی کے ساتھ دعوے کیے تھے، جنہوں نے سمجھا تھا کہ مٹھی بھر جماعت کو مٹا کر ہم اقتدار کی کرسیوں پہ جلوہ افروز ہو جائیں گے۔ انہوں نے نہیں جانا تھا کہ وہ چند مظلوموں کو تو شہید کریں گے مگر وہ مظلوم ان سے ان کی تاریخ چھین لیں گے۔ ظالموں نے مار کے کربلا میں حضرت حسین سے ان کا جسم اور ان کا گھرانہ چھینا، اور حضرت حسین نے ظالموں کی پوری تاریخ ان سے چھین لی۔ یہ ہے کہ آج اگر ظلم ہے یہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں، مگر طے یہ کرنا ہوگا ہم کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ظالموں کی صف میں یا حسینیوں کی صف میں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ آج پوری ملت اسلامیہ یہ جان لے کہ حسینیت علم اور بلم کا نام نہیں ہے، بدعات و خرافات کا نام نہیں ہے، رسوم و رواج کا نام نہیں ہے، حسینیت رنج و ماتم و غم کا نام نہیں ہے، حسینیت باطل کے مقابلے میں جم جانے کا نام ہے، حسینیت سجدے میں سر کٹا دینے کا نام ہے، حسینیت اپنے آپ کو راہ خدا میں نچھاور کر دینے کا نام ہے، حسینیت جان و تن کو خدا پہ فدا کر دینے کا نام ہے، حسینیت
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی کی آخری سانس تک قائم رکھنے کا نام ہے۔ حسینیت برائیوں کے خلاف علم جہاد ہے۔ حسینیت ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار رہنے کا عنوان ہے۔ حسینیت اس بات کا نام ہے کہ انسان کی جان جائے تو جائے مگر اس کا ایمان سلامت رہے۔ حسینیت اس کا نام ہے کہ اگر دنیا کی ساری ظالمانہ طاقتیں متحد ہو کر آئیں تب بھی مومن کے دل پر خوف و ہراس طاری نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ ہے وہ پیغام جس کو آج امت میں زندہ کرنا چاہیے۔ افسوس تو اس کا ہے کہ کربلا کو لے کر امت روایات میں کھو گئی، خرافات میں کھو گئی۔ جو اصل پیغام تھا وہ ہم نے بلایا، جو اصل زندہ رکھنے کی چیز تھی ہم نے اس کو نظر انداز کیا۔ آج اگر حسینیت کے نام پر شراب پی جائے، نشہ کیا جائے، بدکاری کی جائے، طرح طرح کے خرافات کی جائے تو یہ حسینیت کی توہین ہے، اور ایسا کرنے والے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مشن کے باغی ہیں۔ آج اگر حضرت حسین کا نام لے کر بدعات و خرافات کو عام کیا جائے یہ حسینیت سے محبت نہیں ہے، یہ حسینیت کے خلاف علم بغاوت ہے۔ آؤ میرے بھائیو کہ ہم اصل حسینیت کے راستے پر چلیں۔ آؤ کہ اس عاشورہ کے دن ہم خدا کے لیے روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، ذکر و تسبیح میں جڑ کر اس پیغام کو یاد کریں جو ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے چھوڑا ہے، جو اہل بیت نے چھوڑا ہے۔ اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے اور ان کے قدموں کی خاک ہمارے لیے محبت و عقیدت کی معراج ہے۔ ان کے قدموں کی خاک ہمارے لیے سرمہ بصیرت ہے۔ اہل بیت کی قربانی کی یاد ہم سب کے لیے محبت کی، عقیدت کی یادگار ہے۔ آج ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی طے کرنا چاہیے کس راستے پہ ہمیں جانا ہے، کس طریقے کو ہمیں اپنانا ہے۔ آج ظلم طرح طرح کی شکل میں ہے، باطل طرح طرح کی شکل میں ہے، فتنے طرح طرح کی شکل میں ہیں۔ کہیں شکیلیت ہے، کہیں قادیانیت ہے، کہیں گوہر شاہیت ہے، کہیں الحاد و تحریت ہے، کہیں تجدد پسندی ہے، کہیں بدعات و خرافات ہیں۔ باطل ہر زمانے میں ایک نیا روپ لے کر آتا ہے۔ حق کو بھی چاہیے کہ باطل چاہے جس روپ میں آئے حق اس کا مقابلہ کرے، حق اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، حق اس کے مقابلے میں کسی لمحہ کمزوری کا شکار نہ ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ خدا کا قرآن بتا رہا ہے اللہ والے وہ ہیں جو باطل کی یلغار کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی وہن نہیں، کوئی بزدلی نہیں، کوئی نامردی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی سستی نہیں۔ ان کے بول میں کوئی تبدیلی نہیں، ان کے کردار میں کوئی کمی نہیں۔ اگر ہم اس پیغام کے ساتھ جئیں گے اللہ ہمیں بھی آگے بڑھائے گا، حق کا بول بالا فرمائے گا، باطل کا منہ کالا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔